مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کچھ گستاخی کرتا ہے، الٹے سیدھے الفاظ بولتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو اپنی تلوار نیام میں سے نکالتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے ہیں۔ آپ اس شخص کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کے بدولت وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو ابھی آپ کی گستاخی کر رہا تھا ابھی آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بنو سلیم کا ہوں، اور بنو سلیم کے اندر 4000 افراد ہیں، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان 4000 میں سب سے غریب آدمی میں ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہے جو اس کو کوئی جانور مہیا کرے، کوئی سواری اس کو دے؟ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے، لیکن آپ کی دعوت پر میں اونٹنی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس اونٹنی کو اس بندے پر، اس نو مسلم کے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اونٹنی لیتے ہیں، اس نئے مسلمان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سر سے ننگا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کا سر ڈانپے؟ بولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنا امامہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، اس نو مسلم کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا سر ڈانپ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو کھانا کھلائے؟ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں، میں کوئی کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 10 گھروں کے اندر گئے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 گھروں کے اندر گئے کہ میں اس مہمان کے کھانے کا انتظام کروں۔ یہ صحابہ جن کی بدولت یہ دین ہمارے تک پہنچا، جن کی بدولت یہ حدیثیں ہمارے تک پہنچی، وہ میرے آقا کے اہل بیت کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ دین آج بھی صحیح و سلامت ہمارے پاس ہے، ان کے گھروں کا عالم کیا تھا؟ کم و بیش 10 گھروں کے اندر گئے، لیکن ایک بھی گھر کے اندر کھانے کی کوئی ایک بھی چیز موجود نہ تھی۔ اس کے سب کے گھروں میں ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا سیدہ میں نے سب کے گھروں کا چکر لگایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان مسجد کے اندر موجود ہے، لیکن کسی کے گھر سے بھی کھانے کے لیے کچھ بھی ملا نہیں ہے، اب آپ اگر کچھ عطا کر دیں تو مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ہیں، زہرا ہیں، بطول ہیں، ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن گھر کا عالم کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ سلمان اس وقت میرے پاس بھی کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز نہیں ہے کہ جو میں کھلانے کے لیے پیش کر دوں۔ پھر کہتی ہے کہ سلمان میرے بابا کا مہمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا مہمان ہے، اور اس کو میرے آقا کے در دولت سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، یہ آقا کی بیٹی ہونے کے ناطے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تم اس طرح کرو، یہ میری سر کی چادر ہے، یہ میں تمہیں دیتی ہوں، فلاں یہودی شمعون نام کا اس کو جا کے دو اور کہو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، تمہارے پاس گروی رکھنے کے لیے ہے، ادھار کے اوپر اس چادر کو اپنے پاس رکھ لو، اور کھانے کے لیے کچھ ہے تو دو، ہمارے گھر کا مہمان ہے، بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر
جب اس شمعون یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، ان کے گھر کا مہمان ہے، بھوکا نہیں جانا چاہیے، یہ چادر گروی کے طور پر تمہارے پاس لکھوائی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ کھانا درکار ہے، جب ہمارے پاس کھانا ہوگا تمہیں کھانا دے کر چادر واپس لے لیں گے۔ وہ یہودی اتنا متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے سلمان، جس گھر کے مہمان کی اتنی عزت و احترام ہو، میں اس گھر کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں کہ چادر ہاتھ میں لیتے ہی تم سے التجا کرتا ہوں کہ پہلے اس نبی کا کلمہ مجھے پڑھاؤ اور پھر کھانے کے لیے جو لے جانا چاہو میرے گھر سے لے جاؤ۔ یہ اس گھر کی یہ شان ہے، اس پیغمبر کی بیٹی کی یہ شان ہے۔ تو اللہ اکبر، جو پیغمبر کے گھر کا مہمان بھوکا نہیں جاتا، وہ پیغمبر اپنے امتیوں کو قیامت والے دن دوزخ میں کیسے جانے دے گا کہ اس گھر کا تو مہمان بھوکا نہیں جاتا، اور آخری حد تک یہ اس کی عزت و احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، چادر بھی واپس کرتا ہے، کھانا بھی پیش کرتا ہے۔ سیدہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سارا واقعہ اس طرح ہوا، میں فلاں فلاں کے گھر کے اندر گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی گیا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا، پھر وہاں سے چادر لی، یہودی کے پاس گیا، یا رسول اللہ اس چادر کی کرامت یہ تھی کہ یہودی کے ہاتھوں میں آئی، اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہاں سے کھانا لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی کا یہ عالم دیکھتے ہیں تو بڑے بے قرار ہوتے ہیں۔ باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بیٹی اتنے صبر والی کہ ایک مرتبہ بھی اپنے باپ سے گلا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آج تو بیٹیوں کو ذرا سی تکلیف ہو تو فوراً ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، اور ماں باپ بھی آگے سے اس طرح کے کہ جو کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، پورا مقابلہ کریں گے، ہم ایک رتی برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کریں گے۔ سیکھنا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کی ساری رودات سیدنا سلیمان فارسی آقا علیہ السلام کو سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور ضعیفی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بٹھا کر تسلی دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ، یہ بیٹی تجھے راضی کرنے کے لیے اس حال میں آئی ہے، مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری بیٹی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس باپ پر، اور قربان جائیں ان کی تربیت پر، اور قربان جائیں سیدہ فاطمہ پر کہ جنہوں نے اپنے بابا کی لاج رکھ کے بتایا، اور صرف یہی نہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہے، حتیٰ کہ جب اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی تو اپنی اولاد کو قربان کر کے دکھایا کہ تربیت ہم نے یہ کی ہے کہ بابا کے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے، گھر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، شوہر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اپنی ذات قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، حتیٰ کہ اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو اولاد بھی قربان کر کے ہمیں بتایا کہ دین کے ساتھ وفاداری کرنا اس طرح ہوتا ہے، اس طرح دین کو بچایا جاتا ہے، دین سے وفاداری یوں اس انداز کے اندر کی جاتی ہے۔ اور جب انہوں نے دین سے وفاداری کر کے دکھائی تو پھر اس کا اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ قرآن کے اندر اللہ اس پاک خاندان کے تذکرے فرما رہا ہے، ان کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہم میں سے کسی بندے کا نام کسی بڑے بندے کی زبان پر آ جائے، وہ پورے محلے کو بتاتا پھرتا ہے، کسی اخبار کے اندر، کسی ٹی وی نیوز کے اندر اگر کسی بندے کا تھوڑا سا چہرہ اور جھلک نظر آ جائے، وہ پورے محلے کو بتاتا ہے، دیکھو بھائی میرا فلاں جگہ پر نام آیا ہے، میری ویڈیو ٹی وی پر چلی ہے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ قربان جائے ان کی شان پر کہ ان کے قصیدے قرآن کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ فقیر آئے تو فقیر خالی نہیں جاتا، یتیم آئے تو یتیم خالی نہیں جاتا، اسیر آئے تو اسیر خالی نہیں جاتا، مہمان آئے تو مہمان خالی نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں گزار کر اللہ کو راضی کر کے بتایا کہ رب کو اس طرح راضی کیا جاتا ہے، اور ان کی شان یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ
جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا میری فاطمہ سے جو محبت کرے گا قیامت تک جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے صدقے اس کے بھی جنت عطا فرما دے گا۔